تیاریاں نہیں کر رہے. جنگ کی دھمکیاں آپ کی طرف سے آ رہی ہیں, بدلے کی دھمکیاں آپ کی طرف سے آ رہی ہیں. ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں. ہم آپ کی دھمکیوں یا آپ کے بدلے لینے کی جو تیاریاں ہیں اس کے رسپانس دینے کا ہمیں حق ہے, جیسے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے. پلیز بی ریسٹ ایشورڈ, شوڈ یو انیشیٹ اینی اگریشن, فرسٹ یو شیل نیور بی ایبل ٹو سرپرائز us. We can respond to full spectrum threat. And I hope you get this message and don't mess with Pakistan. We expect کہ آپ حکومت پاکستان کی امن کی پیشکش پر ذمہ داری سے غور کریں گے اور خطے کی امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. کوئی ایویڈنس نہیں اور آپ نے الزام لگا دیا, اور اب تو پاکستان نے آفر کر دیا کہ ایویڈنس لائیں. اینڈ اف دیر از اینی انوالومنٹ آف اینی باڈی فرام پاکستان, فرام دی سوئل آف پاکستان, ناٹ انڈر یور پریشر, وی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ ہم بیکاز ہی از اینمی آف پاکستان. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے DGISPR میجر جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس کا. اس پریس کانفرنس میں میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت پلوامہ کے واقعے کے بعد پاکستان پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے, جبکہ پاکستانی فوج جو ہے وہ کسی بھی قسم کے حملے کا, کسی بھی قسم کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہے. ساتھ میں انہوں نے خبردار کیا کہ اس دفعہ پاک فوج کا جو جواب ہوگا وہ ماضی سے بالکل مختلف ہوگا. انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ جو اٹیک ہوا مقبوضہ کشمیر میں اس کے اندر جو ایکسپلوسیوز استعمال ہوئے اور جو وہیکل استعمال ہوا وہ پاکستان سے نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات ہوں اور وہ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے. جنرل آصف غفور کا یہ جو بیان ہے کہ بھارت جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہے, یہ کتنا تشویشناک ہے, اور کیا ہم اس کو 2001 سے کمپیئر کر سکتے ہیں جب انڈیا کی پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہم ساتھ موجود ہیں جنرل محمود علی درانی, جو سابق قومی سلامتی مشیر ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. جی سر, آپ نے میجر جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس تو سنی ہوگی. آپ کے خیال میں ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ کتنی الارمنگ ہے یا کتنی پریشان کن ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہنٹ تو کرتے رہے کہ اس قسم کی انٹیلیجنس ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی سٹیپ لیا جا سکتا ہے, بٹ آج جتنے کیٹیگورکلی اور جتنی کلیئرلی DGISPR نے بات کی کہ وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں, از اٹ الارمنگ؟ اٹس ناٹ الارمنگ. The situation is not very good. اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈین میڈیا نے اور انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک ہائپ کریٹ کر دی ہے خام خواہ کی, اور یہ اتنا ایسکلیٹ کر دیا ہے کہ اس سے ڈی ایسکلیٹ کرنا ذرا مشکل ہو گیا. ابھی DGISPR نے تو کہا ہے کچھ تیاریاں وہ کر رہے ہیں, یہ مجھے معلوم نہیں ہے, میں تو کہیں ریموٹ ایریا میں بیٹھا ہوں. اگر یہ ان کی پریس اسٹیٹمنٹ سے کلیئر ہے کہ یہ کچھ شیطانی کا ان کا پروگرام ہے, تو میرا خیال ہے یہ بڑا غلط اسٹیپ ہوگا ہندوستان کی طرف سے, اور جنگ فضاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نہ ان کا ہوگا نہ ہمارا. جی جنرل صاحب, تو وائی ڈو یو تھنک کہ جو اتنی مطلب کہ ایز آئی سیڈ اسٹیٹمنٹس آ چکی تھیں فارن منسٹر سے بھی, وزیر اعظم نے بھی بات کی, اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی کل میٹنگ ہوئی, اس کے بعد بھی انہوں نے ایک وہ پریس ریلیز جاری کی, مگر اس کے بعد آج یہ پریس کانفرنس, تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کو بہت خدشہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ رک نہیں رہا یا اس کو روکنا ممکن نہیں ہوگا, اس لیے ہم روز کے روز یہ پیغام دے رہے ہیں. جی میری رائے تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے بڑے واضح طریقے سے اپنی پوزیشن بیان کر دی کہ جی یہ اگر آپ نے کچھ کیا اس کا چوائس نہیں ہے, ہم اس کو کے خلاف ریئیکٹ کریں. اس سے اور زیادہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں. پھر وہ اگر فارن منسٹر نے بھی کہا, DGISPR نے بھی کہا, تو میرے خیال میں تو اتنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے, تو دیٹ از گڈ انف فار دا نیشن. جی, تو یہی آپ پھر اگری کر رہے ہیں کہ وی شوڈ ہیو اسٹاپ جہاں پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا, اس کے بعد ہمیں اور نہیں کہنا چاہیے تھا, وی ڈونٹ نیڈ ٹو ری ایٹریٹ دا میسج. ویل مے بی مگر اتنا مطلب ہے وہ ہمیں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی خوف آ گیا ہے
क्या है, तो एक प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, एंड आई थिंक दैट वाज इनफ। जी जनरल साहब, तो ये जो कल भी जब आई है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाद प्रेस रिलीज, उसमें भी ऑफर किया है डायलॉग। आज डीजी आईएसपीआर ने भी रीइटरेट किया इस मैसेज को कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर कर दिया है डायलॉग का। तो डू यू थिंक इंडिया विल रिस्पॉन्ड टू इट, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि वो डायलॉग की बात करें पाकिस्तान से, या इस वक्त हम कह सकते हैं कि सक्सेस यही होगा कि सिचुएशन एस्केलेट ना करे? नेचुरली सक्सेस तो वही होगा कि सिचुएशन एस्केलेट ना करे, मगर हर 5 मिनट के बाद हमें स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपनी पोजीशन प्राइम मिनिस्टर पे बड़ी वाज़ा तौर पे की, तो इससे अगर ज्यादा कहेंगे तो ऐसे लगता है कि डर पड़ा हुआ है। जी सर, इस वक्त आपका क्या ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कितना एफर्ट करेगी इस सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए? क्योंकि जैसे आज लग रहा था डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि उन्होंने भी एक छोटी सी अपील जो की वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को की, क्योंकि बीच में सडनली ही स्विच टू इंग्लिश, उन्होंने थोड़े से जुमले जो थे वो अंग्रेज़ी में बात की और फिर वो वापस उर्दू में आ गए, तो वो लग रहा था जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं। देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऐसे एड्रेस करने की इस लेवल पे जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है और मेरी नाकसाई में इंटरनेशनल कम्युनिटी को काम करेगी, मगर वो घबराने में चाहिए। तो ऐसा हम ना समझे बोल तो बजा के आके अगर उन्हें कुछ करना होगा वो करेंगे। इसमें मेरा ख्याल है अगर आप भी है डिप्लोमेसी अवेलेबल है, उसके थ्रू अगर कुछ भेजना है तो भेज दें। तो मुझे तो नहीं ये कोई अच्छा लगता है स्टेटमेंट, उसमें ऐसे लगेगा लोगों से ज्यादा ही घबरा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनरल महमूद अली दुरानी, अब आपने हमसे बात की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो 2 दिन में एक तूफ़ान खड़ा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि अपोजिशन जो है वो एहतजाज के मूड में है और कोई वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही। स्टे विद अस। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन शहबाज शरीफ को लगा दो, ऐवान चल जाएगा। दाद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दो, ऐवान चल जाएगा। शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दो, ऐवान चल जाएगा। अगर कोई गिरफ्तारी होती है करप्शन के इल्जाम में तो यहाँ पे आके एक तमाशा बना के और शोर मचा के फिर बाइकाट किया जाता है। बिल्कुल चलेगा, एहतसाब भी चलेगा, जमहूरियत भी चलेगी, पार्लियामेंट भी चलेगा। प्राइम मिनिस्टर भी तब बात करता है जब स्पीकर उसको इजाजत देता है। इनको भी ओट मैंने दी थी, इनको उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। वेलकम बैक। और अब प्रोग्राम में जिक्र होगा जो सियासी सूरत हाल पैदा हुई है जब से सिंध के स्पीकर आगा सिराज दुरानी साहब अरेस्ट हुए हैं। मुसलसल दो रोज़ से पार्लियामेंट के अंदर एक बिल्कुल पैरालिसिस की सूरत हाल है। एहतजाज हो रहा है, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ी जा रही हैं, स्पीकर के इर्द गिर्द घिराव किया जा रहा है और उसके बाद बॉयकॉट और वॉकआउट की सूरत हाल है। लगता है कि जब से आगा सिराज दुरानी का अरेस्ट हुआ है और साथ में सुप्रीम कोर्ट से जो रिव्यू पिटिशंस मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से रिजेक्ट हुई हैं, तो पीपीपी ने फैसला कर लिया है कि वो अब सिर्फ एहतजाज करेंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये एहतजाज जो है ये सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर रहेगा या बाहर सड़कों तक भी आएगा। और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हर वक्त ये कहती थी कि जमहूरियत के साथ खड़ी है और जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं होने देगी, वो इस एहतजाजी सियासत को किस हद तक लेके जाएगी। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो कायरा साहब। बहुत शुक्रिया।
جی قائرہ صاحب، تو اب کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ لوگ احتجاج تو کر رہے ہیں، مگر یہ احتجاج جو ہے یہ صرف پارلیمنٹ تک محدود رہے گا یا آپ سڑکوں پر بھی آئیں گے؟ زرداری صاحب ایک سے زیادہ مرتبہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے مل چکے ہیں اس حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہماری دوریاں نہیں تھی جی، ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کے حامل رہے ہیں، اور اگر کامن ایجنڈا ہوتا ہے تو نیچرلی آپ تعاون کی صورت میں بھی چلے جاتے ہیں۔ مولانا کے ساتھ ہمارے اتحاد بھی رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی ساتھ رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات کار کا ہے یا اسمبلی کے اندر احتجاج کا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی فرملی کمیٹڈ ہے ود دا سسٹم، ود ڈیموکریسی، ود پارلیمنٹ۔ ہم تو تمام تر کوششوں، تمام تر زیادتیوں کے باوجود ہم نے اس پارلیمان کو زندہ رکھا، سہارا دیا رکھا، ورنہ پیپلز پارٹی اگر باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے بائیکاٹ کی طرف چلی جاتی تو شاید آج پارلیمان وجود ہی نہ رکھتی، لیکن یہ ہمارا موقف نہیں تھا، نہ ہے۔ اب جو گرفتاریاں ہوئیں، کیسز بنے، اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک طرف سے زیادتیوں کی انتہا ہوتی جائے بجائے اس کے کہ سبق سیکھا جائے، اگر ہر آنے والا دن اور ہر اٹھنے والا نیا قدم اور زیادہ شدت کے ساتھ اور اس میں توہین اور حد تک کا عمل شامل کر دیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ احتجاج بھی نہ کریں تو کیا کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو حکمران چاہیں کریں، جو ادارے چاہیں کریں، اور ہم خاموشی سے مار کھاتے رہے۔ کیا کیا ہم نے؟ احتجاج کیا؟ مجھے ایک منٹ دیجئے مجھے صرف۔ جی بالکل۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کیس اگر میرے وزیر اعظموں کے خلاف ہے تو کیا وہ عدالتوں میں نہیں ہے؟ کیا صدر صاحب کے خلاف کیس ہے تو وہ عدالتوں میں نہیں ہے؟ کیا باقی ہماری سینئر قیادت کے اوپر الزامات لگے ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن کیا وہ عدالتوں میں نہیں ہے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ اگر گلا شکوہ تھا بھی، ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ ایک آصف زرداری صاحب کے بعد بلاول صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، ان کا نام غلط طریقے سے شامل کیا گیا، اوپن عدالت میں عدالت نے حکم دیا کہ ان کا نام بھی نکالے، ان کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی والدہ کا ایجنڈا مکمل کرنے آئے ہیں، معصوم ہیں، لیکن حکم میں نہیں لکھا گیا۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے، اور ہمارا کیا ہوا کہ واقعہ سارا سندھ میں ہوتا ہے، کیس سارا سندھ کا ہے، اٹھا کے آپ اسلام آباد میں لے آئے ہیں، تو ہم ریویو میں عدالت میں گئے ہیں، آپ اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کر دو، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کیا۔ ہم کو عدالت پہ تو نہیں چڑھ دوڑے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہم نہیں آتے، جو کرنا ہے آپ سب سزا دینی ہے دے دیں۔ ہم پھر بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے، عدالت نے کہا ہے، نہیں مانا، اوکے، ہمارا نقطہ نظر اپنی جگہ۔ آپ فرمائیے دورانی صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، یعنی جو ان سے سوال کیے جا رہے ہیں وہ اس کے جواب دے رہے ہیں۔ کچھ آفسز کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کو یہ امیونٹی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگ جب تک وہ آفس میں ہیں جاری نہیں رہ سکتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ کے اوپر کیس نہیں ہوگا، اگر کیس ہوا تو ان کے بعد وہ کیس چلے گا۔ سو اس آفس کو تحفظ دیا گیا ہے جب تک وہ آفس ہے۔ اسی طرح گورنرز ہیں، اسی طرح سپیکر ہیں، ان کو امیونٹی نہیں ہے، یہ بات درست ہے، لیکن کسی آفس کے تقدس کا کچھ طریقہ تو ہے۔ آپ ان کو بلائیں، اگر وہ نہیں آتے، وہ تعاون نہیں کرتے، تو آپ ان کو بلا کے بٹھا سکتے ہیں۔ یوں وہ ایک شادی کی تقریب میں آئے ہیں اور کراچی سے ایک نیب کی ٹیم آتی ہے جو آگے اسلام آباد ان کو گرفتار کرتی ہے، ان کو ہتھکڑیاں لگا کے لے جاؤ جی نیب کے آفس، اور وہاں سے ان کو لے کے جاؤ کراچی، پھر ان کے گھر کے اوپر 10-12 گھنٹے ان کی خواتین کو اندر ہراساں کر کے کیا لیا انہوں نے وہاں سے؟ جس طریقے سے وہ چھان بین کی گئی ہے، the way it is being conducted، اس کے اوپر ہمارا شدید احتجاج ہے، کیونکہ یہ احتساب نہیں ہے، یہ تو ذلیل کرنے کی کوشش ہے، یہ تو خاندان کو بے عزت کرنے کی کوشش ہے، اور بےزتی اور ذلت کسی کو قبول نہیں ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا آپ اب پارلیمنٹ تک ہی اپنے احتجاج کو محدود رکھیں گے یا آپ سڑکوں پر بھی آئیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ اس پہ بیہیو کیا کرتی ہے۔ اگر گورنمنٹ اپنے اقدامات کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اگر ادارے اسی طرح اپنے حدود سے تجاوز کرتے چلے جائیں اور وزیر اعظم اور وزراء اسی طرح گفتگو فرماتے چلے جائیں اور ہمارے خلاف ون سائیڈڈ ایک سو کالڈ احتساب، ایک جو احتساب کارڈ ہے، جو نیب کارڈ ہے، یہ استعمال کیا جائے۔ احتساب کارڈ بہت استعمال ہوا جی، بہت ہو گیا، ضرور احتساب کرے، سب کا ہونا چاہیے نا، تو احتساب کارڈ استعمال کریے، لیکن کیا پاکستان کے صحافی نہیں جانتے پیچھے کیا گیم پلے ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان کے سیاستدان نہیں جانتے؟ کون ہے جو نہیں آپ نہیں جانتی؟
کہ کیسا احتساب ہو رہا ہے, پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ نے جو سوال کرنے کریں, ہم جواب دیں گے. اس لیے کہ اس ملک کے اندر سیاست کرنا ایک ایسا جرم ہے, یہ تو آپ کے لیے گالی ہے. آپ نے جس نے سیاست کرنی ہے اس نے اپنا سر اس میں پھنسانا ہے, ٹھیک ہے, ہم پھنسائے بیٹھے, ہم حاضر ہیں, لیکن ذلت تو نہ کریں, تذلیل تو نہ کریں, ان آفسز کی تذلیل تو نہ کریں. یہ ہمارا سمپل موقف ہے. باقی ہم نہ احتساب سے بھاگتے ہیں, نہ ہم کسی کے جرم میں شامل ہیں. وہ میری لیڈرشپ کے اوپر الزام اگر لگے ہیں تو وہ جواب دے رہے ہیں, وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. جی کائرہ صاحب, یہاں ہمیں لینی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین, ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ وین وی کم بیک فرام دا بریک تو کائرہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قمرالزمان کائرہ صاحب سے. کائرہ صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ نیب جس طرح احتساب کر رہی ہے اور یہ احتساب کا کارڈ استعمال ہوتا رہا ہے سیاستدانوں کے خلاف بہت عرصے تک, تو حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس بھی 5 سال تھے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس بھی 5 سال تھے, آپ لوگوں نے نیب کے قانون کو نہیں تبدیل کیا, جبکہ کانسٹیٹیوشن میں آپ نے اتنی ایکسٹینسو چینجز کر لیں. کیا آپ کے خیال میں ان کی یہ تنقید جائز ہے؟ دیکھیے, نہ ان کی تنقید جائز ہے, نہ آپ کا سوال جائز ہے, اس لیے کہ یہ دونوں باتیں خلاف حقائق ہیں. نہ آپ کا سوال مجھ سے یہ بنتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے, اس لیے کہ پاکستان کا ہر فرد جانتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں, جب ہم 18ویں ترمیم کر رہے تھے, جب ہم NFC کر رہے تھے, تو اس وقت پیپلز پارٹی نے آئین کی ترمیم کے ساتھ ساتھ نیب قانون کو بہتر بنانے, اس میں جو لوگوں کو تذلت کرنے, ان کی تذلیل کرنے کے جو غلط طریقہ کار ہیں اس کو ختم کر کے ایک بیلنسڈ سب کے لیے لا بنانے کا ایک فیصلہ کیا تھا. اور ہم نے باقی جماعتوں سے کہا, اس وقت ہمارے پاس 126 ممبرز تھے, ہمارا مسلم لیگ نے ساتھ نہیں دیا. یہ تو کھلی کتاب ہے, یہ کوئی نیا سوال تو ہے نہیں. میں بھی اس کا کم از کم 500 دفعہ جواب دے چکا ہوں, میری جماعت بھی بار بار دیتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے. اور مسلم لیگ کے دور میں بھی ہم نے یہ بل کوشش کی لانے کی سینٹ میں, اس وقت بھی ہماری بات انہوں نے نہیں سنی. تو آج وہ بھی مسلم لیگ نے دونوں مرتبہ, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری جو ہے نیب لا میں تبدیلی نہ ہونے کی وہ مسلم لیگ نواز پہ پڑتی ہے. دیکھیے, میں یہی کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی انٹینشن کے اوپر میں نہیں کہتا, نہیں کیا تو آج وہ بھی بھگت رہے ہیں, ہم بھی بھگت رہے ہیں. اور آج تو حکمران جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ نیب لا میں ترمیم کریں گے, تو یہ بات ابھی ان کو بھی کیا یہ اب اچھا موقع نہیں ہے کائرہ صاحب کہ آپ تینوں جماعتیں اکٹھے ہو جائیں اور اس وقت اس لا کے اندر ترامیم کر لیں, رادر دین کہ اس وقت اتنا جو محاذ آرائی ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ پیرالائز ہے, اس سے بہتر ہے کہ اکٹھی ہو جائیں تینوں جماعتیں اور تبدیلی کر لیں. دیکھیے, ہم کہتے ہیں جی دیر آئے درست آئے, آج بھی درست ہے, جب بھی کر لیں بہتر ہے, تاکہ ایک ایسا قانون بن جائے جو بیلنسڈ ہو, جو کسی کی پگڑی نہ اچھال سکے, جس میں کوئی گناہگار معصومیت کا لبادہ نہ اڑ سکے اور کوئی بے گناہ پکڑا نہ جا سکے, اس کے خلاف کوئرسو میئرز نہ لیے جا سکے. یہ بیلنسڈ لا پیپلز پارٹی چاہتی ہے جی, بڑا سمپل. اب پھر ہمارے اوپر ایک یلغار ہے, کر لیجئے, ہم تاریخ میں سہتے چلے آئے ہیں, ہماری ہی ذلت ہونی ہے, کر لیں. لیکن آج اگر سمجھ آ گئی ہے تو آج سے ہی پھر بھی اس لا کے اوپر آ جائیں. کائرہ صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ایفرٹ کرے گی ٹو ریچ آؤٹ ٹو پاکستان مسلم لیگ نواز یا PTI کے اس لا میں ترامیم کرتے ہیں, یا آپ انتظار کریں گے کہ حکومت آپ کو اپروچ کرے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ لیجسلیشن بیسیکلی تو گورنمنٹ نے موو کرنی ہوتی ہے, یہ انیشیٹو گورنمنٹ نے لینا ہے. یہ کمیٹی کی میٹنگ کال کر لیں, اس میں سارے ڈرافٹ آلریڈی ہمارا موجود ہے. ہمارا جو بل تھا 2010 کا شاید, وہ آلریڈی موجود ہے, اس کا ڈرافٹ جو ہم نے سینٹ میں موو کیا تھا مسلم لیگ کے دور میں, وہ بھی موجود ہے. ان کو سامنے رکھ لیں, اس میں جو گورنمنٹ چاہتی ہے, جو ہم چاہتے ہیں, باقی جماعتیں بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کر لیں, اور ایک بیلنسڈ ایسا قانون جو سب کے لیے ہو, بالکل وہ بنانا چاہیے پیپلز پارٹی. اس میں تو ہم تو کہتے ہیں, پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, اگر باقی اس پہ آ کے کام کریں تو بسم اللہ, بہت اچھی بات ہے. کیونکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہمیں خجل خوار کر کے, ہمارے خلاف ہماری تذلیل کر کے جو کچھ بھی کرنا تھا وہ تاریخ میں ہوتی رہی جی. ہم ہی نے مار کھانی ہے, ہماری ہی تذلیل ہونی ہے, ہمیں ہی عدالتوں نے
گھسیٹنا ہے, ہمیں ہی طاقتوروں نے مارنا ہے, لیکن ہم ہی نے اس ملک کو آئین دینا ہے, ہم ہی نے اس ملک کی قومیتوں کو حقوق دینے ہیں, ہم ہی نے ان کو شناختیں دینی ہیں, ہم ہی نے پاور ڈیوالو کرنی ہے, اور اس طرح کے بیلنس قوانین کے لیے بھی ہم ہی نے آنا ہے. ہم حاضر ہیں. اگر آپ ایسا ایفرٹ نہیں کرتے اور آپ حکومت کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اسی پروسیس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج راج رہتا ہے, تو پھر یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو اور قوتیں ہیں وہ ایسے پیرالیسس کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ دیکھیے, احتجاج پارلیمان کے اندر رہے گا یا پارلیمان کے باہر آئے گا, یہ تو گورنمنٹ کے اوپر ہے, ان کے رویوں کے اوپر ہے. اگر اسی طرح کام چلتا رہا, اسی طرح صوبوں کے ساتھ جاتیاں ہوتی رہیں, اسی طرح آپ پارٹیوں کو ٹارگٹ کرتے رہے, لوگوں کی ذلت تذلیل کرتے رہے لوگوں کو, تو پھر ٹھیک ہے. مطلب آپ ذرا غور کیجئے, ایک سپیکر اریسٹ ہے, سابق صدر کے خلاف کیسز ہے, سابق وزراء اعظم کے خلاف کیسز ہے, ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ جیل میں ہے, ایک سابق وزیر اعلیٰ جیل میں تھا, اب اس کی بیل ہوئی ہے. وہ سارے تو روز بھگت رہے ہیں, وزیر بھی بھگت رہے ہیں. ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا جس کے اوپر کسی کو ہمت ہوئی, اس ملک کے اداروں کو تھوڑی بہت, اور ہمت کر کے اس کے خلاف کیس بنایا گیا, پھر اس کو رستے دیے گئے, وہ دبئی میں بیٹھا موجیں کر رہا ہے, پی ایس ایل کا میچ ہو وہ دیکھ رہا ہے, موج مستیاں کر رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے کسی میں ہمت اس کو بلا کے اس کا بھی احتساب کرنے کی؟ تو میں نے اس لیے کہا نا کہ ہم ہی ہیں, ہم ہی ٹھیک ہے, ہم قاہرہ صاحب اسی لیے تو ایشو یہی ہے کہ ساری جو پولیٹیکل فورسز ہیں جب تک وہ اکٹھی نہیں ہوں گی تو ہمیشہ سیویلین سائیڈ کمزور رہے گی نا. تو اس کے اندر تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تجربہ بھی سب سے زیادہ ہے, اور آپ سے زیادہ یہ کون سمجھ سکتا ہے کہ اگر پولیٹیکل فورسز ویک ہوتی ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. سو اس کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے, پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں آئین کی, جب بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم کی, جب بات کرتے ہیں بہتر احتسابی قوانین کی, تو یہ جو ہمارے یہ غبارے میں نئے جو ہوا بھری گئی ہے, یہ جو گورنمنٹ بنی ہے ببل ایکٹ, یہ گورنمنٹ ایک اور مطلب بھونپو بجا دیتی ہے. ہر وقت ان کے پاس ایک ہی ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی یہ تو اپنے کیسز کے خلاف آ گئے, یہ تو ان کے جب پکڑے گئے تو اس لیے شور کرتے ہیں. بھائی ہم کیا شور کر رہے ہیں؟ ان کے تو اپنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں قاہرہ صاحب, وہ کہاں بچے ہوئے ہیں. دیکھیں علیم خان بھی اریسٹ ہوئے ہیں, سمجھ آنی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے ان کے 2 فیڈرل کیبنٹ کے جو بابر اوان صاحب اور سواتی صاحب, ان دونوں کو استعفیٰ دینا پڑا ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی بچی ہوئی ہے. ایک بات یاد رکھیے, استعفیٰ دینا, ان کے کوئی کیسز تو نہیں چل رہے نا. بابر اوان صاحب کا کیس تو نہیں چل رہا نا, ان کا کیس تو چل رہا, پکڑے تو نہیں گئے. اعظم سواتی صاحب کا کیس ان کا چل رہا ہے, پکڑے تو نہیں گئے. یہ ہم ہی ہیں نا جن کو علیم خان صاحب تو اریسٹڈ ہیں. علیم صاحب اریسٹڈ ہوئے, علیم خان صاحب تو اریسٹ میں ہیں. میں وہی کہنے لگا ہوں, علیم خان اریسٹ ہوئے, اپنے گھر میں آگ لگی, اب سمجھ آئی. اسی لیے کہہ رہے ہیں نا نیب لا کو ٹھیک. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں آئین کی, قانون کی, نیب کی, اس کے اندر بہتری کی, فوراً کہتے ہیں پارلیمانی سپریمیسی کی. نہیں یہ تو جی اپنی چوریوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے. او بھائی, جس نے احتساب کرنا ہے کرو, ہم کہہ رہے ہیں کرو, لیکن اس ملک کو چلاؤ بھی تو صحیح. جی قاہرہ صاحب, تو کیا آغا دورانی صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں گے جیسے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے؟ علیم خان صاحب کا ایگزامپل دے کے وہ کہہ رہی ہے کہ آغا دورانی صاحب کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے. پی ٹی آئی کو تو بالکل جو مرضی کہتی رہے, ان کی بات تو کوئی نہیں سنے گا. وہ تو مراد علی شاہ سے بھی استعفے مانگ رہے ہیں, جن کے نہ ان کو بلایا گیا, نہ کوئی چارج شیٹ ہے, نہ کچھ ہے. اور اس طرح جس طرح آغا سراج دورانی صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ تذلیل والا عمل ہے, یہ احتساب کا عمل نہیں ہے, اور بالکل ان کو اب استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں, ان کے اوپر اٹھنے والے سوالوں کے اگر وہ جواب نہ دیتے, یا ان کو ادروائز ان کو اگر بٹھانا تھا, گرفتار کر کے ان کے ساتھ مسئلہ ہونا تھا, ان کے خلاف کیس چلا لیتے, تو اگر فیصلہ ہوتا گرفتار کرتے. لیکن یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ ذلیل کریں؟ بھئی آپ کو قانون کا کوئی دائرہ, کوئی ضابطہ, کوئی اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک آنریبل آدمی ہے, اس کو آفس دیکھیں کیا ہے. ہاں, اس پہ چارجز لگ گئے کرپشن کے, اور کرپشن کے بھی نہیں ہیں, ایسٹس بیانڈ مینز کے. یہی الزام پنجاب کے سپیکر پہ ہے, پکڑا گیا ان کو. یہی الزام چودھری شجاعت حسین صاحب پہ ہے. بالکل صحیح. بٹ قاہرہ صاحب, اس وقت آپ پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے نیب سے یا پی ٹی آئی کی حکومت سے؟ کون سے ایسے اقدامات ہیں کہ اگر وہ لیں گے تو اس کے بعد یہ جو پارلیمنٹ کے اندر احتجاج والی صورتحال ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی, کوئی آپ کی اسپیسیفک ڈیمانڈز کیا ہیں؟ دیکھیے, جو پارلیمانی پارٹی کی ڈیمانڈز ہے وہ پارلیمانی پارٹی آپ کو بتا سکتی ہے. وہ ایک سپیکر کے لیے بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو
تذلیل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اپوزیشن کی، یہ رکا جائے، اس کو نہیں قبول کر سکتے۔ جس پہ الزام ہے وہ اپنے الزامات کا ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ، ہر انکوائری میں، ہر عدالت میں اس کا جواب دے گا، اس کو جواب دہ ہے۔ وہ عدالتیں چھوٹی ہوں یا اعلیٰ عدالتیں ہوں، دونوں صورتوں میں ہم جواب دہ ہیں، ہم بھی جواب دہ ہیں، مسلم لیگ بھی جواب دہ ہے، پی ٹی آئی بھی جواب دہ، ہر پی ٹی آئی تو شاید نہ ہو، ہم تو بہرحال ہیں، ہم تو کیونکہ کمزور ہیں، تاریخ میں ہم ہی ہیں جن کے احتساب ہونے پر ہم حاضر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ تذلیل کر کے احتساب کریں تو یہ نہیں قبول، ہمیں یہ کسی صورت نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ٹھیک ہے ہم ماڑے ہیں، تگڑے، ہمیں ذلیل کر رہے ہیں تو کریے، لیکن اس پہ ہم احتجاج کرتے رہیں گے، اور یہ احتجاج اسمبلیوں سے باہر بھی آ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے پیپلز پارٹی کو احتجاج کرنا بھی آتا ہے، عوامی موبلائزیشن بھی آتی ہے، اور اس وقت جو ماحول ہے وہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ دشمن ہمارے اوپر نظریں لگائے بیٹھا ہے، ان کو اس وقت پارلیمان کے اندر یکجہتی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، وقت نکالا اور ہم سے بات کی۔ ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ سن ٹیکس وہ جو ہے جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہیلتھ کے حوالے سے امپوز کریں گے، وہ ابھی انہوں نے مؤخر کر دیا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو حکومت نے ایک پرومس کیا تھا کہ وہ سن ٹیکس کو امپوز کرے گی، سن ٹیکس یا گناہ ٹیکس۔ آئیڈیا یہ تھا کہ وہ جو سگریٹس ہیں اور جو شوگر ڈرنکس ہیں ان کے اوپر ایک ٹیکس لگائے گی، اور وہ جو سارا اس سے پیسہ اکٹھا ہوگا وہ سیدھا ہیلتھ منسٹری کے فنڈ میں جائے گا تاکہ وہ ہیلتھ ریلیٹڈ بینیفٹس پہ خرچ کر سکیں۔ مگر گزشتہ روز جو فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر فیڈرل کیبنٹ نے ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر اس ٹیکس کو ریجیکٹ کر دیا۔ ساتھ میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا کہ اگر یہ ٹیکس امپوز کر دیا گیا تو جو ٹبیکو انڈسٹری ہے اس کی ریونیو کلیکشن میں بہت فرق پڑے گا۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم اقبال صاحب جو کنزیومر پروٹیکشن نیٹ ورک کے سی ای او ہے۔ ویلکم ٹو دا شو ندیم صاحب۔ ندیم صاحب، تو یہ جو کل اب کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے جو آج اخباروں میں رپورٹ ہوا ہے، تو اس سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ جو آئیڈیا تھا جو خود ہی حکومت نے فلوٹ کیا تھا کہ وہ ایک سن ٹیکس امپوز کریں گے، یہ اب بالکل ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے، اٹ ول نو لانگر بی امپلیمنٹڈ، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف پوسٹ پون کیا گیا ہے؟ ایکچولی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو منسٹری آف ہیلتھ ہے وہ بغیر ہوم ورک کیے وہاں پہ چلی گئی ہے۔ یہ تو اس حکومت کی عادت ہے، صرف منسٹری آف ہیلتھ کی نہیں ہے کہ وہ ہوم ورک کرے۔ کچھ ایسے ہی ہوا ہے، کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا ہے، تو آلریڈی ڈیولوشن کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یتیم سی منسٹری ہے، اور انہوں نے دوبارہ اسٹیبلش کر دیا کہ یہ واقعی میں یتیم ہے اور یہ کوئی آرگومنٹ نہیں، کیونکہ ان کے جو کاؤنٹر آرگومنٹ دیے گئے ہیں ان کو آسانی سے وہ ٹیکل کر سکتے تھے۔ کل فیڈرل کیبنٹ میں جو چیز لے کے گئے تھے یہ آلریڈی انڈرسٹوڈ تھا کہ اس قسم کے آرگومنٹس آنے ہیں وہاں سے۔ آرگومنٹس آئے کیا ہیں وہاں؟ موسٹلی وی ڈو انڈرسٹینڈ جس طرح کیا ہے، تو میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں تو اسی میں یہ ساری چیزیں بھی کور ہو جائیں گی۔ اس کے نا دو کانٹیکسٹ ہیں، ایک تو یہ انٹرنیشنل ہے، وہاں پہ ہم جو این سی ڈیز کی بات کرتے ہیں، نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی بات کرتے ہیں، جس میں آپ کا ہارٹ ڈیزیز آ گیا، کینسر آ گیا یا ڈائبٹیز ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ مین ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوبیکو سے ہوتی ہیں، ایگریویٹ بھی ہوتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، ہائر سالٹ جن پروڈکٹس میں اس سے ہوتی ہے، ہائر شوگر جس میں اس سے ہوتی ہے، اور ہائر فیٹس جس میں ان سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیونکہ یہ پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو آپ ان کو ٹیکس کریں، ٹھیک ہے۔ جو باقی پروڈکٹس ہیں، سالٹ ہو گیا، شوگر ہو گیا، اور اس پہ جو فیٹس ہیں اس پہ WHO 20% کہتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ٹوبیکو پہ کہتی ہے اس پہ 75% تک کہتی ہے۔ اور پاکستان کوئی برا کام نہیں کر رہا، پاکستان کافی اچھا یہ کام کرتا جا رہا تھا۔ جو اس کا جو مین ریشنل ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کنزمپشن اس میں کم کی جائے اور پیسے بھی اکٹھے ہو جائیں جو انہی ڈیزیزز ہاں، تو یہ ڈبل بینیفٹس آپ کو مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، کنزمپشن کم کرنے کے لیے تو وہ ٹیکسز آلریڈی لگاتی ہے FED گورنمنٹ، FED جو ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے جو ایک نئی چیز آئی ہے
وہ یہ ہے کہ آپ جو یہ ڈیمیج کر رہی ہیں پروڈکٹس وہاں سے کلیکشن کر کے اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر لگائیں. یہ ایک نئی چیز آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سیکٹر سے لے رہے ہیں اور پھر اسی سیکٹر میں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹوبیکو سے لے کے ہیلتھ میں لگانا. تو اس ٹائم 10 کنٹریز ہیں, 25 کنٹریز اس طرح کا کام کر رہی ہیں, جس میں 10 کنٹریز یہ ہیں کہ وہ ٹوبیکو سے ہی لے کے ٹوبیکو میں ہی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہے انٹرنیشنل کانٹیکسٹ. جو ہمارا نیشنل کانٹیکسٹ آ جائے, اگر ہم صرف ٹوبیکو کے اندر آ جائیں تو ٹوبیکو کا جو ٹوٹل ہے اٹس اے ہائیلی ریگولیٹری پروڈکٹ ان پاکستان. جو ٹوبیکو کا اوور آل اکنامک جو سائیکل ہے وہ کوئی 300 ارب روپے کا ہے, 300 بلین کا ہو گیا, جس میں آپ جو ٹوبیکو گروور ہے اس کو تقریباً 10 بلین دیتے ہیں اور آپ کوئی رفلی 100 بلین کے آس پاس ٹیکسز اکٹھے کرتے ہیں جو فیڈرل لیول کے اوپر ہوتے ہیں. اور اس میں پاکستان ٹوبیکو بورڈ جو منسٹری آف کامرس کے انڈر ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے. اب جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پچھلے دنوں اور ہماری جو ٹوبیکو پروڈکشن ہے یہ کوئی 80 ملین کے جی ہے. ٹھیک ہے, جو اس میں ریگولیٹڈ ہے وہ کوئی 50 ملین کے جی کے قریب ہے. جو 30 ملین کے جی ہے وہ رفلی اس کو کہا جاتا ہے illicit ٹریڈ میں جا رہی ہے, جو لوکلی ہی پروڈیوس ہو رہی ہے. اسے ٹوبیکو نان ٹیکس ٹوبیکو وہ کہتے ہیں, نان ڈیوٹی پیڈ ٹوبیکو کا اس کا کہا جاتا ہے. ایشو یہ ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے. اچھا, یہاں پہ اس ٹائم جو ٹوبیکو پروڈکٹ یعنی جیسے یہ تمباکو کی کاشت ہونے سے پہلے ہی یہ بک جاتی ہے. یہ پاکستان ٹوبیکو بورڈ ان کمپنی سے پوچھ لیتا ہے کتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ایلوکیشن دے دیتا ہے, جس میں 2 ملٹی نیشنلز کمپنی ہیں اور باقی کوئی 48 کے قریب لوکل کمپنیز ہیں. کوئی 80 to 90% ملٹی نیشنلز ہی اپنی یہ چیزیں لے کے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سو یو انڈرسٹینڈ کہ یہ یہاں پہ کیسے ہے. پچھلے دنوں کوئی 2015 کے آس پاس اس وقت تک ہم کوئی 60% کے قریب ٹیکسز تھے ایک سگریٹ کے ڈبی کے اوپر جو گورنمنٹ لے کے جا رہی تھی. یہ میں FED کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے جب یہ PTI کی گورنمنٹ وہاں پہ گئی تو کچھ وہاں پہ پولیٹیکل پریزنس یا امپاورمنٹ جو ہے ٹوبیکو گروورز کو ملی, اور وہ جو illicit ٹریڈ ہے یا ٹوبیکو مینوفیکچرنگ ہے ان کو بھی ملی. وہاں سے وہ جب پروڈکشن انکریز ہوئی تو یہاں سے ان کا شیئر جو لیجیٹیمیٹ انڈسٹری ہے اس کا شیئر کچھ کم ہوا. تو انہوں نے شور کیا اور اس کو کیٹر کرنے کے لیے انہوں نے 3rd ٹیئر انٹروڈیوس کیا تاکہ وہ جو ان لیجیٹیمیٹ سگریٹس ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکے دونوں کی پرائس کو, اور یہ وہ لوز نہ کرے. اور اس کی وجہ سے ان کا ریونیو بھی گرا. ٹھیک ہے, لیکن اس میئر سے تھوڑا سا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اب دوبارہ وہ پک اپ کر رہی ہیں, اور جو وہ فال ہوا تھا ان کے ٹوبیکو ریونیو کے اندر کچھ 70 بلین کے آس پاس گیا تھا, وہ اب رفلی اس دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کہ 110 بلین کے آس پاس ہم چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں جو 3rd ٹیئر انٹروڈیوس کرایا تھا یا 2nd ٹیئر انٹروڈیوس کرایا اس کو ختم کر کے سنگل ٹیئر کے اوپر لے کے جائیں. یہ لیوی جو لے کے آ رہے ہیں اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. پہلے وہ والا چیز تو آپ صحیح کریں جو 2017 and 18 کے اندر لے کے ہیں. سو یہ والا ایشو ایک تو یہ ہے. دوسرا انٹرنیشنلی ایک اور چیز ہو رہی ہے, وہ یہ ہو رہی ہے کہ نکوٹین جو ہے یہ کتنی انجوریس ہے. جو ٹوبیکو انڈسٹری ہے اس کو بالکل کارنر کر دیا گیا تھا کہ اٹس اے ہیلتھ ہیزرڈ, اور یہ ٹوبیکو انڈسٹری بھی یہی چیز مانا کرتے تھے کہ ہاں واقعی اس کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے اور ہارٹ کی ڈیزیز ہو رہی ہے. اب ٹوبیکو انڈسٹری نئی انوینشنز لے کے آئی ہے. بہت بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک نیکسٹ ویک.